ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا ونادیناہ من جانب الطور الأیمن وقربناہ نجیا ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم میں تفصیلی طور پر کچھ انبیاء علیہم السلام کے واقعات ذکر ہوئے۔ پہلے حضرت زکریا علیہم السلام کا واقعہ، ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹا عطا کیا گیا جس کا نام حضرت یحییٰ علیہم السلام رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہم السلام کا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہم السلام۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہم السلام کا تذکرہ ہوا۔ آج کے سبق میں مختلف انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہمارے سبق میں ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہم السلام۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ امر کا صیغہ ہے، اور تذکرہ کرو کتاب میں موسیٰ علیہم السلام کا۔ تذکرہ تو کتاب میں، کتاب سے مراد ہے قرآن مجید۔ تذکرہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ نے ہی تذکرہ کرنا ہے، اور یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس سے مراد یہ کہ بیان کرو، واقعہ بیان کرو، قصہ بیان کرو کتاب میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ انہ کان مخلصا، بے شک وہ موسیٰ علیہ السلام تھے مخلصا، چنے ہوئے۔ مخلص اگر لام کے اوپر زبر ہو تو یہ اسم مفعول ہے، اور مخلص اگر لام کے نیچے زیر ہو تو یہ اسم فاعل ہے۔ دونوں قراتیں ہیں۔ یہاں ہمارے ہاں جو قرات مشہور ہے وہ ہے انہ کان مخلصا، لام کے اوپر زبر کے ساتھ۔ تو اس کا معنی بنتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے تھے، اور اگر مخلص ہو تو پھر مطلب بنے گا کہ وہ اخلاص والے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرما کر خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام فرمایا، ان میں 1,24,000 یا 1,44,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام ہیں، اور ان انبیاء علیہ السلام میں 313 رسول ہیں۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہو، جس کے پاس نئی شریعت ہو، اور نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلی شریعت کے تابع ہو، کہ وہ اپنی قوم کو تبلیغ پچھلی شریعت کے اتباع میں کرواتا ہے اور وہی احکامات اپنی قوم کو بتاتا ہے، یہ نبی ہوتا ہے۔ اور رسول، اس کے لیے نبی ہونا بھی ضروری ہے۔ رسول نبی بھی ہوگا، رسول بھی ہوگا، اور جو نبی ہوگا وہ رسول ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے پکارا ان کو، مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، طور پہاڑ کی دائیں جانب سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں 10 سال گزارنے کے بعد جب مصر کی طرف واپس تشریف لا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے طور پہاڑ پر، تو اس وقت
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तूर पहाड़ दाईं जानब था, ये उसका इशारा किया गया। वनादैनाहु, हमने पुकारा उनको, मिन जानिबि तूरिल अयमनी, तूर पहाड़ के दाईं जानब। ये पहली मुलाकात थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला के साथ। वक़र्रबनाहु नजिया, वक़र्रबनाहु, हमने उनको क़ुर्ब अता फरमाया, हमने उनको करीब किया। नजिया, नजिया का लफ्ज़ी माना होता है सरगोशी करने के लिए, राज की बात करने के लिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये एज़ाज़ हासिल है कि वो अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात करते थे, हम कलामी होने का शर्फ़ हासिल है। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है कलीमुल्लाह, कि वो अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। लेकिन सिर्फ़ आवाज़ के ज़रिए वो अल्लाह ताला से हम कलाम होते, अल्लाह ताला का दीदार नहीं कर पाते थे, अल्लाह ताला को देख नहीं सकते थे। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त कर दी कि या अल्लाह, मैं आपको देखना चाहता हूँ। फरमाया, ये सामने पहाड़ है, इसको देखो, अगर ये बर्दाश्त कर जाता है हमारी तजल्ली को, फिर तुम भी देख पाओगे। अल्लाह ने अपनी तजल्ली उस पहाड़ पर डाली तो वो पहाड़ जल कर स्याह हो गया, रेज़ा रेज़ा हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। जब पहाड़, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देख कर बेहोश होकर गिर पड़े। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में अल्लाह का दीदार नहीं कर सके। जागती आँखों कोई अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता। हाँ, नींद की हालत में अल्लाह का दीदार मुमकिन है। वनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमनी, हमने पुकारा उनको तूर पहाड़ की दाईं जानिब से। वक़र्रबनाहु नजिया, और हमने उनको करीब किया, नजिया, राज की बात करने के लिए, हम कलाम होने के लिए। ववहबना लहू, और हमने उनको बख्शा, मिर रहमतिना, अपनी रहमत से, अखाहु, उनका भाई, हारून नबिया, हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। जब अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलाम होने का शर्फ अता फरमाया, तो इनको नबूवत से सरफराज फरमा कर इनकी ड्यूटी लगा दी गई। फ़िरऔन के दरबार में जाइए और उनको मेरा पैगाम पहुँचाइए, दावत व तबलीग का फ़रीज़ा सरअंजाम दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह, मेरे साथ मदद के लिए, मुआवनत के लिए मेरे भाई हारून को भी नबूवत अता फरमा दीजिए और मेरा हम सफ़र बना दीजिए। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमा लिया और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत अता फरमा दी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अभी सफ़र में थे, तो जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए पैगाम पहुँचा दिया अल्लाह ताला का, नबूवत भी अता फरमा दी गई और साथ ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, सफ़र के बारे में भी इतला दे दी गई कि 10 साल गुजर चुके हैं और अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रसालत भी अता फरमा दी, नबूवत भी अता फरमा दी और वो आपके पास पहुँचने वाले हैं। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने 7 दोस्तों को लेकर फिर उनका इस्तकबाल किया। ये तज़किरा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। इसके बाद तज़किरा आ रहा है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो अम्मा सारा अलैहिस्सलाम की तरफ से थे, इनका तज़किरा पिछले सबक में गुजर चुका। आज के सबक में तज़किरा है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने वतन से हिजरत करके यहाँ से निकले हैं, 3 अफराद थे। आप थे, आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत अम्मा सारा अलैहिस्सलाम और आपके साथ आपके भांजे या भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हम सफ़र थे। जब ये काफ़िला चलता हुआ मिस्र में पहुँचा, वहाँ पर एक वाक़या पेश आया। वो वाक़या तफसील उसकी ज़्यादा है, बस किस्सा मुख्तसर ये है कि जो मिस्र का बादशाह था, उसने अपनी बेटी जो कि शहज़ादी थी, वो खिदमत के तौर पर अतिया कर दी, हदिया कर दी हज़रत अम्मा सारा अलैहिस्सलाम को, जिनका नाम था हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम। तो हज़रत अम्मा सारा अलैहिस्सलाम ने वो अपनी बांदी लौंडी वो हदिया कर दी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निकाह करके उनके साथ शादी कर ली।
تو یہاں سے یہ دوسری شادی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو عطا فرمائے۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملتا ہے کہ ملک شام سے اس نومولود بچے کو لیجئے اور ان کی والدہ تقریباً 22 سے 23 سال عمر تھی ان کی اس وقت، ان کو ساتھ لیجئے اور ان کو جنگل بیابان مکہ مکرمہ عرب کے ریگستان وہاں پر چھوڑ آئیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر یہاں چھوڑ آئے، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ آب زمزم جب آ گیا تو اس کے بعد پھر یمن سے ایک قافلہ چلا آ رہا تھا جو ملک شام جا رہا تھا تجارت کے لیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر پانی ہے تو انہوں نے اجازت مانگ لی حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام سے، تو وہ وہاں پر قیام فرما ہو گیا وہ قافلہ۔ اس قافلے کا نام تھا جرہم۔ یہ جرہم قبیلہ، بنو جرہم کے لوگ یہاں پر آباد ہو گئے۔ اور ادھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو بنو جرہم کی قبیلے کی ہی ایک لڑکی تھی جن کے ساتھ آپ کی شادی ہو گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، اور اس سے پہلے ان کے جس بھائی کا تذکرہ ہوا حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بھی 12 بیٹے تھے۔ ان کے 12 بیٹوں سے آگے جو اولاد چلی وہ ساری کی ساری بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے آگے جو اولاد چلی وہ ساری کی ساری بنو عرب کہلاتی ہے۔ عرب جتنا کا سارا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ان کے 12 بیٹوں کی اولاد میں سے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور تذکرہ کرو کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے۔ وعدے کے سچے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا تذکرہ خاص طور پر وعدے کی سچائی کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ حالانکہ ہر نبی وعدے کا سچا ہوتا ہے، لیکن ان کی یہ خاص صفت یہاں پر اس لیے ذکر کی گئی کہ ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کہ جب آپ کے والد نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا خواب پورا کیجئے۔ ان کو پتہ تھا کہ نبی کا خواب بمنزلہ وحی کے ہوتا ہے، انہوں نے کہا آپ کیجئے، میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ تو جو وعدہ باپ کے ساتھ کر لیا، پھر اس کو وفا کر کے دکھایا کہ باپ نے گلے کے اوپر چھری رکھ دی لیکن اف تک نہیں کی اور چھری کو برداشت کر کے، وہ اللہ کو منظور نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ مینڈا بھیج دیا اور وہ ذبح ہو گیا، اللہ نے بیٹے کو بچا لیا۔ اور دوسرا واقعہ ایک یہ پیش آیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک بندے نے وعدہ کیا فلاں جگہ پر ملاقات کا، آپ وہاں پر کھڑے ہو گئے اس کی انتظار میں 3 دن تک، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ 1 سال تک آپ اس کی انتظار کے اندر کھڑے رہے۔ یہ ہے وعدہ وفا، وعدہ پورا کیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور یہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک صفت یہ تھی، وَكَانَ، اور یہ تھے، يَأْمُرُ، حکم کرتے، أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو، بِالصَّلَاةِ، نماز کا، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا۔ یہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ باہر لوگوں کو حکم دینے سے پہلے اپنے گھر سے انہوں نے بات کا آغاز کیا، تبلیغ کا آغاز کیا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وَكَانَ، اور تھے وہ، عِندَ رَبِّهِ، اپنے رب کے ہاں، مرضیہ، پسندیدہ، اپنے رب کے بڑے پسندیدہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، بڑے پکے دوست تھے۔ تیسرا تذکرہ آج کے سبق میں حضرت ادریس علیہ السلام کا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس۔ حضرت ادریس علیہ السلام، ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت شیس علیہ السلام، یہ ان کے نواسے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ اور دوسرا ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر مبارک 60 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، ان کا نام رکھا گیا متوشالح۔
اور وہ بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا دادا تھا. ان کے آگے پھر اولاد میں حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے. تو حضرت ادریس علیہ السلام ان کا تذکرہ آ گیا. وذکر فی الکتاب ادریس، تذکرہ کرو ادریس علیہ السلام کا. انہ کان صدیقا نبیّا، یہ بڑے سچے نبی تھے. ورفعناہ مکانا علیہ، اور ورفعناہ، اور ہم نے اٹھا لیا ان کو، مکانا علیہ، بلند مکان کی طرف. اس کی تفسیر مفسرین اکرام نے یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کا آخری وقت قریب آیا تو ایک فرشتے کے ذریعے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. یہ چوتھے آسمان پر تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کر لیا. تو گویا کہ زمین پر ان کی قبر نہیں ہے اور ان کا جنازہ اور تدفین وغیرہ دنیا کے اندر نہیں ہوئی. ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور وہاں پر ان کی وفات ہو گئی. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آسمانوں پر زندہ ہیں. دو نبی آسمانوں پر زندہ، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو دوبارہ تشریف لائیں گے، اور حضرت ادریس علیہ السلام زندہ، یہ دوبارہ تشریف نہیں لائیں گے. اور دو نبی زمین پر زندہ، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام. یہ ایک قول ہے. حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جو پہلے رسول ہیں، صاحب کتاب. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صحیفے نازل فرمائے تھے. ان سے پہلے ان کے نانا جان حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے عطا فرمائے تھے. اور ان کے بعد پھر ان کے جو نواسے تھے حضرت ادریس علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے عطا فرمائے. حضرت ادریس علیہ السلام کی چند خصوصیات ہیں. سب سے پہلے علم نجوم اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا فرمایا. علم حساب، ریاضی اور میتھ، اس کے موجد حضرت ادریس علیہ السلام ہیں. سب سے پہلے دنیا میں حساب و کتاب اور ریاضی یہ حضرت ادریس علیہ السلام نے شروع فرمائی. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور معجزہ عطا فرمایا. حضرت ادریس علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم کے ساتھ لکھنا شروع کیا. حضرت ادریس علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کپڑے کو سلائی کرنا شروع کیا. یہ درزی تھے حضرت ادریس علیہ السلام. اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالوں کو پہن کر اپنے سطر کو عموماً ڈھانپا کرتے تھے. تو یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کپڑے کو باقاعدہ سلائی کرنا شروع کیا اور لوگوں کو سکھایا کہ اس طریقے سے کپڑے کو سلائی کر کے سطر کو ڈھانپا جا سکتا ہے اور زیب تن کیا جا سکتا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام وہ شخص ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے وزن کا طریقہ ایجاد فرمایا، ناپنے کا، تولنے کا طریقہ. اس سے پہلے ناپ تول کا طریقہ رائج نہیں تھا. حضرت ادریس علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے اسلحہ ایجاد کیا، دشمن کے خلاف اسلحہ. اس سے پہلے اسلحہ نہیں تھا. اسلحہ ایجاد کیا اور پھر بنو قابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، قابیل، جنہوں نے اپنے بھائی کو حابیل کو قتل کر دیا تھا اور پھر وہ اپنی بہن کو لے کر بھاگ گئے تھے کہ دوسری جگہ جا کر آباد ہو گئے. ان کا جو خاندان تھا ان کے ساتھ جنگ کی حضرت ادریس علیہ السلام نے. تو حضرت ادریس علیہ السلام ان سے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے شروع فرمائی. اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں انعام کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر. اولئک اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ پیچھے جتنے حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام. یہ تمام کے تمام نبی. فرمایا اولئک الذین انعم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں انعام کی اللہ تعالیٰ نے علیہم ان پر، من النبیین، نبیوں میں سے. ان میں سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے باقی سب نبی ہیں.
من ذریت آدم، یہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور بعضی ان میں وہ ہیں حملنا مع نوح، جن کو ہم نے سوار کیا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کرنے کا کیا مطلب؟ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جو لوگ سوار تھے ان میں آپ کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس یہ سوار تھے، اور جب طوفان نوح ختم ہوا اور اس کے بعد جو آگے آبادی شروع ہوئی وہ آپ کے صرف 3 بیٹے اور ان کی جو بیویاں تھیں وہ بھی ساتھ سوار تھیں۔ صرف ان تینوں بیٹوں سے اللہ تعالیٰ نے آگے ساری اولاد کا سلسلہ جاری فرمایا۔ تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کی آگے اولاد میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے، حضرت ادریس تو پہلے کے ہیں، اور یہ باقی سارے نبی یہ سب کے سب وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ کے اندر آئیں گے۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، اور بعض ان میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، ان میں حضرت اسحاق علیہ السلام آ گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام آ گئے، اور اسماعیل علیہ السلام آ گئے۔ وَإِسرائیل، اور بعض ان میں اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، بعض مفسرین فرماتے ہیں لقب ہے ان کا۔ تو اسرائیل سے مراد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم تھے، ان کا لقب اور ان کا نام ہے اسرائیل۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، اور بعض ان میں وہ ہیں کہ ہم نے ان کو ہدایت دی، وَاجْتَبَيْنَا، اور ہم نے ان کو پسند کیا، چنا ان کو۔ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتُ الرحمٰن، جب بھی تلاوت کی جاتی ہے ان پر رحمان کی آیتیں، خروا، وہ گر پڑتے ہیں، سجداً، سجدے میں، وبکیا، اور روتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو ان انبیاء علیہ السلام میں سے بعضوں کو لوگوں نے گمراہ ہو کر اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، جیسا کہ یہودیوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصرانیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو کسی نے کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام تھے، اتنے بڑے عہدے اور اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود جب بھی رحمان کی کوئی آیتیں ان کے سامنے آتی تو یہ اس کو سن کر سجدے کے اندر روتے ہوئے گر جایا کرتے تھے۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت کو اور ہم سب کو قرآن پاک کی یہ باتیں بتا کر ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ جب بھی قرآن پاک کی آیتوں کو سنتے ہیں یا اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور وہ سجدے کے اندر گر جاتے ہیں۔ اس لیے جو اکڑ جاتا ہے اور سجدے کے اندر نہیں جاتا وہ تکبر کرتا ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں روزانہ اکڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا آتی ہے نماز پڑھو، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو اللہ بلا رہا ہے کہ کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، آ جاؤ، کامیابی ادھر ہے۔ ساری دنیا کامیابی ہونے کے لیے صبح سے شام تک محنت کرتی، بچے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں محنت کرتے ہیں کہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تاجر تجارت کے لیے محنت کر رہا ہے، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہر بندہ اپنے منہج پر بیٹھ کر وہ محنت کر رہا ہے کہ کامیاب ہونا چاہتا ہوں، لیکن اللہ بلا رہے ہیں حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی یہاں پہ، نماز کے اندر کامیابی، نماز پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز اللہ کی فرما برداری کا ذریعہ، نماز اللہ کی رضا کا ذریعہ، نماز اللہ کے ساتھ محبت کا ذریعہ ہے، اس لیے نماز ہی کامیابی کا ذریعہ۔ اور جو نماز کو چھوڑ دے گا سجدے کو انکاری ہو جائے گا، جب سجدے کا انکاری ہوگا تو وہ تکبر کرے گا، جب اس نے تکبر کر دیا پھر اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔
تو اللہ اپنے نبیوں کے حالات بیان فرماتے ہیں کہ نبیوں کو دیکھو کہ ان کے سامنے جب رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سجدے کے اندر روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور تم اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہو۔ تو اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے، سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور اس کے بعد جو کاملین لوگ جو انبیاء علیہ السلام کے مکمل طور پر پیروکار ہوتے ہیں وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے بالکل پیروکار مکمل طور پر، اور وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، اس کے سننے کے بعد سجدہ تلاوت واجب ہو چکا ہے۔ سبق سے فارغ ہونے کے بعد وقت مل جائے اسی وقت یا پھر ظہر کی نماز کے ساتھ سجدہ تلاوت ادا کر لیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔